اسمبلی کے بجائے گورنر ہاؤس نے حلف برداری، خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے 25 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ جے یو آئی کی 7 خواتین، 2 اقلیتی، نون لیگ کی 7 خواتین، 1 اقلیتی رکن نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کی 4 خواتین، 1 اقلیتی، اے این پی کی 2 خواتین، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی 1 خاتون نے حلف اٹھایا۔ حلف برداری آج اسمبلی میں ہونا تھی، کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا تھا۔ ایوان میں موجود اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر حلف برداری کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو نامزد کر دیا۔ ہائی کورٹ نے اعلامیے میں کہا، جتنا جلد ممکن ہو گورنر ارکان سے حلف لیں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا، سیاسی نابالغ 12 سال سے کے پی میں بیٹھے ہیں، غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی اجلاس بلا لیتے ہیں۔ اپنا کام پورا کرتے تو ہمیں عدالت جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف نہیں لیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈا پور نے کہا، گورنر ہاؤس میں حلف کے خلاف پٹیشن تیار ہے، کل دائر کر دیں گے۔ مخصوص نشستوں کے ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری آئین کے خلاف ہے۔ ارکان اسمبلی کے حلف کے حوالے سے آئین واضح ہے۔ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا تھا، کورم پورا نہیں تھا۔ اگر اسپیکر اسمبلی انکار کرتے تو چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے تھے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں، آج گورنر ہاؤس میں جمہوریت کی لاش پر حلف اٹھایا گیا۔ گورنر ہاؤس میں حلف اٹھا کر جمہوری روایات کی نفی کی گئی۔ الیکشن کمیشن جعلی وفاقی حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ غیر قانونی اور غیر آئینی تمام اقدامات کا مکمل ذمہ دار الیکشن کمشنر ہوگا۔ منصوبہ بندی تھی کہ کورم کا بہانہ بنا کر اجلاس ملتوی کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر منتخب ارکان سے حلف لیا۔ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن نہ ہو۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا، حکومت نے حلف برداری کو چیلنج کرنا ہے تو کر لے، کل سینٹ الیکشن کی وجہ سے آج ارکان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں اسمبلی کا اسٹاف موجود تھا۔ حلف برداری غیر قانونی سمجھتے تھے تو اسپیکر اپنا اسمبلی اسٹاف نہ بھیجتے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا، حکومت نے حلف برداری سے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، پوری پی ٹی آئی جلوس لے کر اے ٹی ایم کے پیچھے چل رہی ہے۔ سینٹ الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن کا فارمولا طے ہوا تھا، معاہدے پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن کی کوشش ہوگی 6 سے 7 سینیٹر منتخب کرائیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ بلا مقابلہ انتخاب کا امکان ختم۔ پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے۔ رابطے، ملاقاتیں، کوششیں سب بیکار۔ کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے۔ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں بانی کے نامزد سینٹ امیدواروں کو ہر صورت منتخب کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے، آج رات بڑے بریک تھرو کی امید ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کورنگ امیدواروں سے رابطے تیز کر دیے۔ کورنگ امیدواروں کی پشت پناہی کرنے والے 3 رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ۔ 2 عہدیدار اور 1 بانی کا فیملی ممبر بھی شامل ہے۔ ثبوت بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے جائیں گے۔ ناراض امیدوار ارشاد حسین کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور اپنے ارکان کو متحد نہیں رکھ سکے۔ علی امین کے ہاتھ سے ایم پی ایز نکل گئے، قصور کس کا ہے؟ سینٹ میں خرید و فروخت ہارس ٹریڈنگ نہیں، ڈنکی ٹریڈنگ ہے۔ الیکشن میں خرید و فروخت اس سے بھی گھٹیا کام۔ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، ہمارے امیدواروں کے کاغذات واپس نہ لینے سے ہمیں نقصان ہوا۔ اب ہمیں 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے لیے کے پی اسمبلی میں اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر اور اسپیکر نے کل پولنگ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی کل جرگہ ہال سے متصل تمام دفاتر بند رکھنے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کی سیاسی غلطیوں کا فائدہ دوسری جماعتوں کو ہوا۔ اسمبلی میں کورم کا مسئلہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔
اسپیکر نے سازش کے تحت حلف برداری سے روکا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں سینٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے نامکمل ہے۔ سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا بہت بڑا آئینی جرم ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سینٹ کے ٹکٹ ارب پتی لوگوں کو دیے۔ خیبر پختونخوا حکومت تسلیم کر چکی، ان کے ماتحت کرپشن ہوئی۔ کوہستان اسکینڈل کے بینیفیشری بھی پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ کے پی میں علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پنجاب آتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں اور ناراض گروپ نے پی ٹی آئی سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ لینے کی منصوبہ بندی کی۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آزاد امیدوار قاضی وقار کو اپوزیشن اور چند حکومتی ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے۔ قاضی وقار کہتے ہیں انہیں اپوزیشن جماعتوں اور پی ٹی آئی ایم پی ایز کی حمایت حاصل ہے۔ کل سب کو پتہ چل جائے گا پی ٹی آئی ایم پی ایز کے پی حکومت سے ناراض ہے۔ بڑا ڈونر ہوں، شوکت خانم اسپتال کا آپریشن تھیٹر میری والدہ کے نام پر ہے۔ اے آر وائی نیوز پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں کے کاغذات واپس نہ لینے کی وجہ سامنے لے آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ پی پی اے این پی نے پی ٹی آئی امیدوار اعظم سواتی کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ دہشت گرد تنظیمیں فساد اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، مل کر روکنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان ہم منصب سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کابل میں سراج الدین حقانی سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، دراندازی، کالعدم ٹی ٹی پی پر بات چیت۔ پاک افغان سرحد کی مؤثر مینجمنٹ، منشیات کی روک تھام پر بھی گفتگو۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی بھی زیر بحث آئی۔ بارڈر مینجمنٹ، دہشت گردی کے فتنے کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور دیرپا تعلقات کا خواہاں ہے۔ افغان شہریوں کی قانونی طور پر آمد کے دروازے کھلے ہیں۔ ملاقات میں نمائندہ خصوصی صادق خان سمیت دونوں طرف کے حکام شریک تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا قلات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پاروت میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ مالاکنڈ میں فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خلاف مؤثر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارجی ہلاک، 8 گرفتار۔ خارجیوں کے 2 ٹھکانے تباہ، اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ مقامی عمائدین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کو سراہا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا بےایمانہ قتل۔ جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے دردناک مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بتایا جاتا ہے دونوں کو دعوت کے بہانے بلایا گیا اور پھر کھلے میدان میں لے جا کر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مشتبہ قاتل گرفتار کر لیا۔ واقعہ عید سے چند روز قبل پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت ہو چکی ہے۔ قانون گھناؤنے معاملے پر اپنا راستہ لے گا۔ ترجمان نے بتایا معاملے پر کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، تحقیقات متاثر ہونے کے خدشے پر ابھی بتائے نہیں جا سکتے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کی شناخت کے لیے ڈیٹا نادرا بھیجا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نوبیاہتا جوڑے کے قتل کی مذمت۔ کہا بلوچستان حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، یہ صنفی دہشت گردی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کی بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کی مذمت۔ علامہ طاہر اشرفی کا مجرموں کے خلاف دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کورنگی روڈ پر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 بھائیوں کو کچل دیا۔ 12 سال کا توصیف شاہ اور 15 سال کا ایان کورنگی 2.5 نمبر کے رہائشی تھے۔ مشتعل شہریوں نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن میں بس الٹنے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ تیز رفتار بس الٹنے سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ کراچی سے پکنک پر کینجر جھیل جانے والی بس الٹ گئی، 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ ٹھٹھہ بائی پاس پر حادثہ پیش آیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس۔
जख्मी को फौरी और हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी। बल्लेबाजों ने लुटिया डुबाई, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की रुसवाई। पहले T20 में मेजबान टीम 7 विकेट से कामयाब, 111 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। परवेज हुसैन की 50, तौहीद ने 36 रन का हिस्सा डाला। सलमान मिर्जा 2, अब्बास आफरीदी 1 विकेट ले सके। पाकिस्तानी फील्डरों ने 3 कैच भी छोड़े। ढाका में कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 110 पर ढेर हुई। फखर, अब्बास और खुशदिल के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। तस्कीन की 3 विकेटें। मुस्तफीज ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन देकर 2 शिकार किए। 3 मैच की सीरीज में टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच मंगल को इसी मैदान में खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मंसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के आसाब पर सवार। जराये का कहना है शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। कामरान अकमल कहते हैं, भारत की सियासत ने खेल को दांव पर लगा दिया। मैच मंसूख करने से लीग को बड़ा नुकसान होगा। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। छत पर सोलर पैनल नस्ब होंगे। टीचर साहिबान तले फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर तदरीस देंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और एजुकेशनल टॉयज भी फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात के लिए 42 अरब के बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। इसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया है। दूसरे मरहले में 12 हाई डिमांड शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए। तालीमी निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हुकूमत मयारी तालीम फराहम करने में नाकाम हो चुकी। 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम का फुकदान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तालीम के लिए बजट मुख्तस होने के बावजूद सूरत हाल खराब है। दुनिया भर में IT तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में टैक्स लगाया जा रहा है। एक वजीर आजम चंदा लेने कराची आता था और अब एक वजीर आजम हमारे मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए आता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब, कहा, पता नहीं कितने दिन ओहदे पर रहूंगा, लेकिन जब तक हूं कराची के हक में डाका डालने नहीं दूंगा। वफाकी हुकूमत मीटिंग के सिवा कोई एक तो काम करे। कराची के लिए 1.25 अरब रुपए फौरन दिए जाएं। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया गया है। नंबर प्लेट देनी है तो मुफ्त दें, लोग शौक से लगाएंगे। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने जवाब दिया, MKM नहीं चाहती लोग रीडेबल नंबर प्लेट्स लगाएं और जराइम की रोकथाम हो। जदीद रीडेबल नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलत कारी के मुतरादिफ है। 2 दिन से जारी बारिश ने अजमेर शरीफ में तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के करीब इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी की तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाला शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया।
ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جماعت اسلامی کا 1971 کے بعد پہلی بار سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان نے کہا، اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع دیا گیا تو ہم عوام کے حاکم نہیں خادم بنیں گے۔ خطاب کے دوران طبیعت خراب ہونے پر شفیق الرحمان 2 بار بے ہوش ہو کر گرے، بیٹھ کر تقریر مکمل کی۔ جماعت اسلامی نے عبوری سربراہ ڈاکٹر یونس کو 7 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات کرانے اور گزشتہ مظاہروں کے چارٹر پر عمل کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 116 افراد شہید۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 38 فلسطینی بھی شامل۔ اسرائیلی حملے میں نصیرات شہر کے پولیس ڈائریکٹر اہل خانہ کے 11 افراد سمیت شہید۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث بھوک سے 1 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے غذائی قلت کی وجہ سے شیرخوار دم توڑ گیا۔ حکام کا کہنا ہے غزہ میں 17,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ انڈونیشیا میں سیاحتی کشتی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں اور شعلوں کے درمیان ہر طرف چیخو پکار۔ مسافر جان بچانے سمندر میں چھلانگیں لگاتے رہے۔ کشتی پر بچوں، خواتین سمیت 300 افراد سوار تھے۔ بیشتر کو بچا لیا گیا، 5 لاشیں ملیں، متعدد اب بھی لاپتہ۔ عراق میں خشک سالی نے تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ موصل ڈیم کی سطح کم ہونے پر دہائیوں پہلے ڈوبا گاؤں سطح پر آ گیا۔ کھنڈرات اور گلیوں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سیاح کھنڈرات کا نظارہ کرنے دور دور سے پہنچ رہے ہیں۔ 45 برس پہلے ڈیم کی تعمیر کے بعد زومر گاؤں زیر آب آ گیا تھا۔ نوجوان پاکستانی ٹینس سٹار کا کارنامہ، میخائیل علی بیگ نے ایک ہی دن میں 2 IFT ٹائٹل اپنے نام کر لیے۔ مونٹیگو بے میں ساتھی کھلاڑی راس جانسن کے ساتھ حریف جوڑے کو ہرا کر ڈبلز ٹائٹل جیتا۔ سنگلز فائنل میں اپنے ڈبلز پارٹنر راس جانسن کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ اور یوفا ویمنز یورو چیمپئن شپ کا سنسنی خیز ٹاکرا، ریکارڈ 8 بار کی چیمپئن جرمنی کی سیمی فائنل میں دھماکے دار انٹری۔ فرانس کو پینالٹی شاٹ آؤٹ پر 5 کے مقابلے 6 گول سے شکست دے دی۔ مقررہ وقت تک میچ 1-1 سے برابر رہا تھا۔ فائنل میں رسائی کے لیے جرمنی کا ٹکراؤ اسپین سے ہوگا۔